بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے وظیفے سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ نے رجب المبارک کی 14 اور 15 تاریخ کو کر لینا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ سورہ اخلاص اور آیت کریمہ کی اکٹھی طاقت سے بنا ہوا خاص وظیفہ ہے۔ ویسے ہی اگر دیکھا جائے تو آیت کریمہ پڑھنا ہی بہت زیادہ فضیلت اور برکت رکھتا ہے، اور اگر سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو سورہ اخلاص کے بھی بڑے کمالات ہیں۔ لیکن یاد رہے، جب یہ دو کلمات ایک ساتھ مل جائیں تو ان کی ایک اکٹھی طاقت بن جاتی ہے، اور انسان اللہ رب العزت سے جو بھی سوال کرے اس کا وہ سوال پورا کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، سورہ اخلاص کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے والا بخوبی سورہ اخلاص کی فضیلت سے واقف ہوگا، لیکن پھر بھی کیونکہ اس وظیفے میں سورہ اخلاص اور آیت کریمہ دونوں ہی ایک ساتھ آ رہی ہیں تو دونوں کی فضیلت بتانا ہمارا فرض بنتا ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ان دو ایک صورت اور ایک آیت کا کتنا بڑا کمال ہے کہ جب یہ دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ان کی کتنی برکات اور فضیلتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ اخلاص کی بات کرنا چاہوں گا۔ سورہ اخلاص کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے کہ صرف اللہ ہی اس پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ اسی نے اس پوری دنیا کائنات کو بنایا اور ہم سب اسی کے بندے ہیں۔ وہ صرف اکیلا ہے اس دنیا میں اور وہی دنیا کو چلا رہا ہے۔ سورہ اخلاص کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان بہن بھائی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ اور اس کا خلاصہ حدیث پاک میں کچھ یوں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے پاس جا کر صحابہ سے کہنے لگے کہ آپ میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں ثلث قرآن پاک پڑھے، یعنی ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھے۔ تو صحابہ کو تو یہ عمل بڑا مشکل لگا۔ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب بھی سن لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار پڑھنا قرآن پاک کے 1/3 حصے کے ثواب کے برابر ہے۔ جس نے ایک بار سورہ اخلاص پڑھی، سمجھو کہ اس نے قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھ لیا، اور جس نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی گویا کہ اس نے پورا قرآن پاک پڑھ لیا۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ سورہ اخلاص بہت بڑی فضیلت اور برکت رکھتی ہے۔ دن میں 200 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بھی بڑے فوائد ہیں، جیسے کہ اگر کوئی مسلمان بہن بھائی یہ معمول بنا لے کہ روزانہ 200 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے تو اس کے لیے 300 دروازے رزق کے کھول دیے جاتے ہیں اور 300 دروازے غضب کے بند کر دیے جاتے ہیں اور 300 دروازے رحمت کے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، سورہ اخلاص کو پڑھنا ہمارے لیے بڑا ہی فائدہ مند ہے۔ کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص بھی پڑھ لے
تو اس کے گھر میں کبھی برکت نہیں جائے گی، ہمیشہ وہ آباد رہے گا اور غربت کی زندگی سے اسے چھٹکارا مل جائے گا، عیش و آرام کی زندگی گزارے گا۔ اب یہ تو ایک طرف سورہ اخلاص کی فضیلتیں آپ کے سامنے شیئر کی ہیں، اس کی اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم آپ کے سامنے ساری فضیلتیں نہیں رکھ سکتے۔ اب کچھ تعارف ہم کر لیتے ہیں آیت کریمہ کا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ کلمات ہیں جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مشکلات کے وقت پڑھے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہی کلمات پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور انہی کلمات کی برکت سے اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی۔ تو انہی کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے، چاہے آپ یہ کہیں کہ یہ آیت کریمہ ہے یا پھر یہ کہیں کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، جو نام آپ کو مناسب لگے آپ وہ دے سکتے ہیں۔ بہرحال جب نبیوں پر مصیبتیں آئیں، جب نبیوں پر مشکلاتیں آئیں تو انہوں نے بھی یہی کلمات ادا کیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو جب ہمیں سبق ملتا ہے کہ نبیوں پر مشکلات آنے پر وہ یہ کلمات پڑھتے تھے، تو ہم تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت میں سے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ انہی کلمات کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی جائے۔ انشاءاللہ جب آپ ایسا کرو گے تو آپ اپنی زندگی میں تبدیلی ضرور دیکھو گے۔ تو میرے پیارے دوستو، اب ہم آپ کے سامنے وہ وظیفہ پیش کریں گے کہ جسے کرنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، تمام مشکلاتیں ختم ہو سکتی ہیں، اور اللہ سے جو بھی چیز مانگو گے، جو بھی حاجت اللہ سے مانگو گے، اللہ پاک آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دے گا۔ میرے پیارے دوستو، وظیفے کا طریقہ کار سن لیں۔ رجب المبارک کی 14 اور 15 تاریخ کو 2 دن، بالخصوص ہم آپ کو 14 اور 15 تاریخ کے حوالے سے یہ وظیفہ بتا رہے ہیں۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق رجب المبارک کی کسی بھی تاریخ کو کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے ایک سیریز اسٹارٹ کی ہوئی ہے، ہر ایک رجب المبارک کی تاریخ کے حوالے سے آپ کو وظیفہ بتانا ہے، تو ہم آپ کو بالخصوص رجب المبارک کی 14 اور 15 تاریخ کے حوالے سے یہ وظیفہ بتا رہے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہوگا کہ سب سے پہلے تو آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آیت کریمہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ 3 بار آیت کریمہ پڑھو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، پھر 3 بار آپ سورہ اخلاص پڑھو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، آخر میں پھر آپ 11 بار درود پاک پڑھ لو اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ عمل کر کے اگر آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کے ہاتھ اللہ پاک خالی نہیں لوٹائے گا، اور آپ کی جو حاجت ہوگی وہ پوری کر دی جائے گی۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔